جی، پاکستان مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے جو مشاورتی کمیٹی تھی جو حکومت سازی کے حوالے سے انہوں نے کل جو ان کی ملاقات ہوئی تھی اس میں اس چیز پر اتفاق کر لیا گیا کہ پاکستان پیپلز پارٹی پاکستان مسلم لیگ نون مل کر حکومت بنائیں گے، میاں شہباز شریف وزیر اعظم ہوں گے اور دیگر جو عہدے ہیں ان کے اوپر بھی تمام مشاورت مکمل کر لی گئی، جبکہ ان کے ساتھ دوسری دو اتحادی جماعتیں ایم کیو ایم ہوں گی اور مسلم لیگ کاف بھی ان کے ساتھ ہوگی۔ اب سوال یہ اٹھتا ہے کہ جو نئی حکومت تشکیل ہونے جا رہی ہے ان کے لیے کیا مسائل ہو سکتے ہیں، کیونکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ جو موجودہ حکومت ہے یہ انتہائی کمزور صورتحال کا شکار دکھائی دیتی ہے، ان کی جو پوزیشن ہے سیاسی طور پر بہت کمزور دکھائی دیتی ہے اور ان کے لیے فیصلے کرنا بہت مشکل ہوگا، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ کسی بھی سیاسی جماعت نے ہم نے دیکھا ہے کہ کوئی سادہ اکثریت حاصل نہیں کی ہے۔ صوبوں کے اندر جہاں دیکھتے ہیں تو کے پی کے میں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک انصاف کے پاس واضح اکثریت ہے، پنجاب میں مسلم لیگ نون کے پاس ہے اور سندھ میں جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کے ساتھ ہے، لیکن وفاق میں جو صورتحال ہے وہ بالکل مختلف ہے۔ تو یہ وجہ ہے کہ وفاق میں حکومت سازی کے حوالے سے جو بھی حکومت ہوگی ان کو کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ دوسری بات یہ ہے کہ چونکہ یہ اتحادی جماعتیں ہیں تو اس لیے جو آزاد طور پہ جو فیصلے کرنا ان کے لیے مشکل ہوگا اور عہدوں کے حوالے سے بھی بندربان کے حوالے سے بھی ان کے بہت سے مسائل آ سکتے ہیں۔ اب میں ایک چھوٹی سی مثال دوں گا کہ جو پاکستان پیپل پارٹی اور پاکستان مسلم لیگ نون کے درمیان جو کل مذاکرات ہوئے تو اس میں یہ طے پایا تھا کہ گورنرشپ کے لیے بلوچستان اور سندھ میں جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے جو لوگ ہوں گے ان کو نومینیٹ کیا جائے گا، لیکن آج مسلم لیگ کا آج ایم کیو ایم کی طرف سے یہ بیان آیا ہے کہ کراچی میں ان کو مینڈیٹ ملا ہے اور جو سندھ میں جو گورنرشپ ہے اس پر ایم کیو ایم کا جو ہے حق ہے۔ تو یہ ایک چھوٹی سی مثال ہے، آگے جب حکومتیں بنیں گی پھر جب اس میں ہم دیکھیں گے کہ وزارتیں بانٹی جائیں گی تو ان کے لیے بہت سے مشکلات اس حوالے سے ضرور آئیں گی۔ حالانکہ پاکستان پیپلز پارٹی نے کہا ہے کہ وہ وزارتیں نہیں لیں گی اور انہوں نے کچھ جو آئینی پوسٹیں ہیں اس کے حوالے سے گورنرشپ اور یا سینٹ کے جو ہے وہ عام عہدوں کے حوالے سے انہوں نے جو ہے وہ اپنی سیٹیں مانگی ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم وزارتیں نہیں لیں گے، اور اس کی بنیادی وجہ پاکستان پیپل پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ آگے مشکل حالات آ رہے ہیں، اگر عوام کی توقعات پر موجودہ حکومت پوری نہیں اترتی تو وہ یہ کہنے کی پوزیشن میں تو ضرور ہوں گے کہ وہ حکومت کا حصہ نہیں تھے، صرف حکومت کو سپورٹ کر رہے تھے۔ اب چونکہ پاکستان کی موجودہ جو معاشی صورتحال ہے یہ نئی حکومت کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا، اور معاشی صورتحال کی بہتری کے لیے ان کو آئی ایم ایف کے پروگرام میں جانا پڑے گا، اور اگر آئی ایم ایف کے پروگرام میں یہ جاتے ہیں تو پھر ان کو آئی ایم ایف کی جو کڑی شرائط ہے وہ بھی ماننی پڑے گی، اور ان کے نتیجے میں ملک میں مہنگائی کی ایک مزید لہر آئے گی۔ اگر آئی ایم ایف کے پروگرام میں جاتے ہیں تو ان کو گیس، بجلی کے بل، پیٹرول اور غذائی اجناس پر جو ہے ان کی قیمتیں مزید بڑھیں گی، اور ابھی جو موجودہ صورتحال ہے مہنگائی کی، لوگ جو بلبلا اٹھے ہیں، یہاں پہ لوگوں کی قوت خرید برداشت جو ہے وہ جواب دے چکی ہے۔ پی ڈی ایم کی حکومت جو پچھلی رہی ہے اس کی وجہ سے لوگ کافی نالاں دکھائی دیتے ہیں، اور اس کے جو اثرات ہیں ہم نے ان کے جو انتخابی نتائج ہے اس میں بھی دیکھ لیے تھے۔ اگر یہی حالات جس طرح پی ڈی ایم نے پہلی حکومت کی اگر اس طرح دوبارہ یہ حکومت کرتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ان کو عوامی دباؤ کا بہت سامنا کرنا پڑے گا۔ اس وقت عوام میں اتنی مزید سکت نہیں ہے کہ وہ مزید جو مہنگائی ہے اس کو برداشت کر پائے، اور یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جس کی وجہ سے میں سمجھتا ہوں کہ جو نئی حکومت ہے اس کے لیے بہت سے مسائل پیدا ہوں گے۔ اس کے علاوہ بھی اگر میں آپ کو بتاؤں کہ یہاں پہ چونکہ یہ اتحادی حکومتیں ہیں اور اس میں مختلف دیگر سیاسی جماعتیں ہیں، اس میں ایم کیو ایم اور مسلم لیگ کا بھی اس حکومت کے اتحادی جماعتیں ہیں،
اور ان دونوں پارٹیوں کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹیبلشمنٹ کی پارٹیاں ہوتی ہیں، اور اسٹیبلشمنٹ جہاں بھی ان کو کہے، جس طرح بھی کہے، تو یہ اسی طرح چلتی ہے۔ حالانکہ جو میاں شہباز شریف ہے وہ خود اسٹیبلشمنٹ کے بہت قریبی سمجھے جاتے ہیں۔ میاں نواز شریف کو اس لیے وزیر اعظم کے طور پر اسٹیبلشمنٹ کو قابل قبول نہیں تھا کہ وہ اسٹیبلشمنٹ کی ہر بات میں ہاں نہیں کہتے، جبکہ میاں شہباز شریف جو ہے ان کی ہر بات میں ہاں کہتے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کو میاں نواز شریف کے مقابلے میں میاں شہباز شریف زیادہ قابل قبول ہے۔ لیکن اگر وہ اسٹیبلشمنٹ کے کہنے پہ یہ چیزیں کریں گے تو آگے عوام میں جو ان کی مقبولیت ہے، پہلے ہی ان کا جو گراف گر چکا ہے، وہ مزید گرے گا، اور یہ میرے خیال میں ان کی جو مشکلات ہے اس میں اضافہ ضرور ہوگا۔ بہت سے دوست جو کہ اسٹیبلشمنٹ کی سیاست پر بھی نظر رکھتے ہیں اور ان کی چیزوں کو سمجھتے ہیں، تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت اسٹیبلشمنٹ کی کوشش ہے کہ عوام کی نظروں میں تمام سیاستدانوں کو گرایا جائے اور عوام کو یہ باور کرایا جائے کہ یہ جو جتنی بھی سیاستدان ہیں یہ کرپٹ ہے، یہ نااہل ہے اور یہ کچھ نہیں کر سکتے، اور اس کے پیچھے ان کے کثیر مقاصد ہیں، اور وہ چاہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کے یہاں پہ آگے چل کر جو عوام ہے وہ سیاستدانوں سے متنفر ہو جائے، اور اس کے بعد اسٹیبلشمنٹ صدارتی نظام کے لیے اپنا راستہ ہموار کرنا چاہتی ہے، کیونکہ 18ویں ترمیم اور صوبوں کو جو مالیاتی خود مختاری ملی ہے اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کے کافی تحفظات پائے جاتے ہیں۔ بہت سے دوست یہ کہتے ہیں کہ موجودہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے وہ بھی تقسیم دکھائی دیتی ہے، اور بہت سے دوست سمجھتے ہیں کہ 9 مئی کے بعد جس طرح پی ٹی آئی کو ڈیل کیا گیا ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ کا ایک بہت بڑا حصہ پی ٹی آئی کے ساتھ آن بورڈ ہے۔ اگر یہ نہ ہوتا تو ورنہ اگر اس بات میں سچائی نہ ہوتی تو 9 مئی کے واقعات میں آج تک کسی بھی فرد کو سزا نہیں ملی، بلکہ جو 9 مئی کے واقعات کے جو ملزمان تھے وہ انہوں نے الیکشن بھی لڑا اور وہ جیتے بھی۔ تو اگر کوئی اور سیاسی پارٹی اس طرح کی حرکت کرتی تو کیا اسٹیبلشمنٹ اس کو اتنا کھلا چھوڑ دیتی، ان کے لیے اتنی آسانیاں ہوتی؟ یقیناً نہیں ہوتی۔ میں ان دوستوں کی اس بات سے متفق نہیں ہوں، اور میں اپنی ذاتی رائے یہ ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ اپنا جو کیل ہے وہ جس طرح انہوں نے پلان کیا ہے اسی طرح کر رہی ہے، لیکن اسٹیبلشمنٹ ہمیشہ اسٹیبلشمنٹ کے کئی فیکٹر ہوتے ہیں۔ کچھ جو لوگ ہوتے ہیں وہ مذہبی جماعتوں کو انہوں نے انگیج کیا ہوتا ہے، کچھ نے اپوزیشن کو انگیج کیا ہوتا ہے، کچھ نے حکومت کے ساتھ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، ہم بے فکر ہیں اور ہماری سپورٹ آپ کے ساتھ ہے۔ اسی طرح مذہبی جماعتوں کے ساتھ بھی جو لوگ ہوتے ہیں وہ بھی ان کو بھی یہی کہا جاتا ہے کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں، اور اپوزیشن کے ساتھ بھی کچھ لوگوں کو لگایا گیا ہوتا ہے اور ان کو کہیں نہ کہیں پہ پش اور جو کیا جاتا ہے، اور وہاں پہ ان کو محسوس کرایا جاتا ہے کہ دیکھیں اگر ہم نہ ہوتے تو آپ کے لیے یہ مسائل ہو سکتے تھے۔ تو اس وقت اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ بھی ایک دڑا تو ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اسٹیبلشمنٹ تقسیم ہے۔ اسٹیبلشمنٹ اپنے ایجنڈے کے اوپر کام کر رہی ہے، اور میرے خیال میں اگر جس طرح کی حکومت پی ڈی ایم نے پچھلے جب عمران خان کو گرایا گیا اور اس کے بعد جو حکومت کی، اگر اسی طرح انہوں نے دوبارہ حکومت کی تو وہ وقت دور نہیں ہے جب عوام خود ان حکومت کے لیے ختم کرنے کے لیے سڑکوں پر نکلے گی۔ اور اسٹیبلشمنٹ کی خواہش یہی ہے کہ عوام کے نظر میں جو سیاستدان ہیں ان کی جو قدر ہے، ان کی جو عزت ہے وہ کم ہو جائے، اور اس کے بعد جو اگلے سٹیپ میں اسٹیبلشمنٹ اپنے لوگوں کو آگے لائے، جس طرح کاکڑ جیسے لوگ ہیں، یا عمران خان کو بھی وہ آگے لا سکتے ہیں، اور صدارتی نظام کے لیے ان کے لیے اس لیے بہتر ہے کہ اس میں پھر ایک بندہ ہوگا جو صدر ہوگا، اور ان کے ساتھ ڈیل کرنا ان کے لیے بہت ہی آسان ہوگا۔ اور اب جو حالات زمینی حقائق بھی بن رہے ہیں، ہم اسٹیبلشمنٹ کی جو بھی چیزیں ہیں وہ بظاہر تو مسلم لیگ نون یا دوسری اتحادی جماعتیں سمجھ رہی ہوں گی کہ ہمارے ساتھ ہے، لیکن بظاہر اس کا جو فائدہ ہے وہ پاکستان تحریک انصاف کو ہو رہا ہے، عوامی طور پر اس کو سپورٹ حاصل ہو رہی ہے، اور عوام یہ سمجھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے ساتھ ناانصافی ہوئی ہے، تو اس کو ایک مظلوم کے طور پر پیش کیا جا رہا ہے۔ اور یہ جو پریشر ہوگا یہ نئی حکومت کے اوپر بہت زیادہ ہوگا، کیونکہ اس بات سے انکار نہیں ہے کہ عوام کی اکثریت جو ہے وہ تحریک انصاف کو پسند کرتی ہے، اور اس وقت وہ یہ سمجھتی ہے کہ تحریک انصاف جو ہے ان کے ساتھ حکومتی سطح
سطح پر زیادتی ہو رہی ہے. اور یہ جو بیانیہ ہے بظاہر جو ہے یہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شاید سوشل میڈیا کا ایشو ہوگا، فیکٹر ہوگا، لیکن اس میں کہیں نہ کہیں پر ان کو اسٹیبلشمنٹ کی جو خدمات ہے وہ حاصل ہے. اور میرے خیال میں یہ ایک لمبے ایجنڈے کا وہ حصہ ہے، اور اگلی حکومت میں وہ اپنے لوگوں کو لے کے آئیں گے. اگر تحریک انصاف میں عمران خان نہیں ہوتے تو ان کی جگہ جو اپنے کوئی بھی ان کے لوگ ہوں گے وہ آگے آئیں گے اور صدارتی نظام کا راستہ ہموار کریں گے، اور اپنی کسی کاکڑ جیسے لوگوں کو آگے لا کر تحریک انصاف کا، چونکہ اس ٹائم عوام میں جو ہے وہ بہت زیادہ پذیرائی ہے، تو تحریک انصاف کو ہی آگے لا کے کوئی ایسا بندہ لا سکتے ہیں جو ان کا اپنا بندہ ہو اسٹیبلشمنٹ کا، اور پھر صدارتی نظام، صوبوں کو جو مالیاتی خود مختاری ہے اس کی طرف وہ بڑھا جائے. کیونکہ اس وقت جو ہماری اسٹیبلشمنٹ ہے، جو ہمارے عسکری ادارے ہیں، وہ صوبوں کو مالیاتی جو آزادی ہے یا جو ان کو جتنا 18ویں ترمیم سے جتنا صوبوں کو ملا ہے اس سے ہماری اسٹیبلشمنٹ خوش دکھائی نہیں دیتی، اور اسٹیبلشمنٹ کی خواہش یہی ہے کہ ان کے فنڈ کو مزید بڑھایا جائے. اب یہاں پہ سوچنے کی یہ بھی بات ہے کہ اسٹیبلشمنٹ جس طرح چیزیں کر رہی ہیں بظاہر وہ تو اپنی چیزوں میں واضح نظر آ رہی ہے، لیکن عوام کی نظروں میں اس وقت اسٹیبلشمنٹ ایک ولن کا کردار ادا کر رہی ہے، اور عوام یہ سمجھتی ہے کہ اسٹیبلشمنٹ ملک دشمن پالیسیاں اپنا رہی ہیں، سب کچھ وہی کر رہی ہے جس کو عوام پسند نہیں کرتے. اور کسی بھی ملک کے جو ادارے ہوتے ہیں اس کے اوپر جب عوام انگلیاں اٹھانے لگ جاتی ہے تو اس سے اس ادارے کی بھی ساکھ تباہ ہو جاتی ہے. اور میرے خیال میں اب جو موجودہ حکومت نئی بھی آ رہی ہے اور جو اپوزیشن ہے، ان دونوں کو بہت بڑے بڑے چیلنج کا سامنا کرنا پڑے گا. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے جو موجودہ حالات بنے ہیں کہ سیاستدان پچھلے کئی دہائیوں سے اسٹیبلشمنٹ کے اعلیٰ کال بنے ہوتے ہیں، اور انہوں نے کبھی بھی جو ہے وہ پارلیمنٹ کو عزت نہیں دیتے، پارلیمنٹ کی جو ہے وہ اپنی جو ہے وہ قدر نہیں بڑھاتے. جب یہ اپوزیشن میں ہوتے ہیں تو یہ ووٹ کو عزت دے کا نعرہ لگاتے ہیں، لیکن جب یہ اپوزیشن میں چلے جاتے ہیں تو پھر یہ جو ہے ہم دیکھتے ہیں کہ بورڈ کو عزت دیتے ہیں، عسکری اداروں کو عزت دیتے ہیں، اور ان کے لیے جو بھی بل ہوتے ہیں وہ پاس کراتے ہیں، عوام کو یہ بھول جاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ عوام اب سیاسی جماعتوں سے متنفر ہو رہی ہے. اب میرے خیال میں نئی حکومت کے لیے بڑا نادر موقع ہے کہ وہ اپنے بجائے وہ ڈیلیور کرے، عوام کو سہولیات فراہم کرے. اور اگر یہ ایسا نہیں کریں گے تو ملک میں ایک ایسا بحران آئے گا جو سیاستدانوں کے ساتھ ساتھ اسٹیبلشمنٹ کو بھی بہا کر لے جائے گا.